آج سکس تھنکنگ ہیٹ کتاب کی سمری اور ریویو پیش خدمت ہے۔ یہ افراد سے لے کر اقوام کی زندگیاں بدلنے والی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے دنیا بھر کی بڑی کمپنیوں، عدالتی نظام، اسمبلیوں، حتیٰ کہ گھریلو زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس نے 2300 سال سے رائج سوچنے کے عمل کو یکسر بدل کے رکھ دیا اور سوچنے کا نیا طریقہ دیا۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج تک 200 ملین کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں اور اس کی سیل ابھی جاری ہے۔ اس لیے اس کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے، اگر نہیں تو ریویو ہی دیکھ لیں۔ یہ کتاب ایڈورڈ چارلس فرانسس پبلیسیو ڈی بونو نے 1985 میں لکھی۔ ڈی بونو 19 مئی 1933 کو مالٹا میں پیدا ہوئے، اس لیے نیومرالوجی کے حساب سے ان کا نمبر 1 بنتا ہے، اور بقول کانٹ کیرو کی کتاب بک آف نمبرز کے مطابق نمبر 1 والے جو لوگ ہوتے ہیں بڑے کریٹو، اسٹرانگ انڈیویجول ہوتے ہیں، ڈیفینیٹ ان دیئر ویوز اور امبیشس ہوتے ہیں، اور رائز ٹو دا نمبر 1 پوزیشن پہ وہ جانا چاہتے ہیں۔ یہ 1 نمبر والی ساری خوبیاں ایڈورڈ ڈی بونو میں پوری آب و تاب سے موجود ہیں۔ زوڈک سائن کے حساب سے ڈی بونو کا سٹار جو ہے وہ ٹورس بنتا ہے۔ یہ ٹورس ایکسٹریملی فوکسڈ، ڈٹرمنٹ اور کائنڈ ہوتے ہیں۔ ڈی بونو کا کام ان کے فوکس ہونے، ڈٹرمنٹ ہونے اور لوگوں کے لیے کائنڈ ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ڈی بونو نے میڈیسن کی ڈگری حاصل کی ہے۔ پیشے کے لحاظ سے وہ ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے ایم اے سائیکالوجی اور ایم اے فزیالوجی بھی کر رکھا ہے۔ آکسفورڈ اور کیمبرج کے تعلیم یافتہ ہیں اور اعزازی ڈگریوں کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ مائنڈ سائنسز پہ ان کو اتھارٹی سمجھا جاتا ہے۔ ہی از کنسیڈرڈ فادر آف تھنکنگ آن تھنکنگ، اور ایک پلانیٹائڈ کا نام ان سے منسوب ہے۔ ایڈورڈ ڈی بونو نے 85 بکس لکھی اور 46 زبانوں میں ان کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ شہزاد نیر نے اس کا ترجمہ سوچ کے نرالے ڈھنگ کے عنوان سے اردو میں کیا، جسے بک کارنر جیلم نے شائع کیا۔ ڈی بونو 2003 میں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی دعوت پر پاکستان آئے اور پاکستان اکیڈمی آف سائنسز میں خطاب کیا۔ سنا ہے کہ پاکستان کے ایک صدر نے ان سے 5 سال مکمل کرنے کا گر سیکھنے کے لیے رابطہ کیا اور بعد میں 5 سال مکمل بھی کیے۔ 6 تھنکنگ ہیٹ ڈیسیژن میکنگ، پرابلم سالونگ اور آرٹ آف تھنکنگ کے لیے مفید کتاب ہے۔ اس کی افادیت کا اندازہ چند مثالوں سے لیا جا سکتا ہے۔ ABB ایشیا براؤن بوور اپنے ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، وہ اپنی ڈیسیژن میکنگ کے لیے سالانہ 30 دن صرف کرتی تھی۔ 6 تھنکنگ ہیٹ ٹیکنیک استعمال کرنے کے بعد وہ اپنے ڈیسیژن میکنگ محض 2 دن میں مکمل کر لیتی۔ IBM انٹرنیشنل بزنس مشین نے 6 تھنکنگ ہیٹ کی ٹیکنیک کو استعمال کیا اور ان کا میٹنگ ٹائم 25% تک رہ گیا۔ ناروے کی ایک کمپنی اسٹیٹ آئل میں ان کے آئل شپ میں کوئی مسئلہ چل رہا تھا، جس سے کمپنی کو روزانہ $1 لاکھ کا نقصان ہو رہا تھا۔ انہوں نے 6 تھنکنگ ہیٹ ٹیکنیک استعمال کی اور مسئلہ 12 منٹ میں حل ہو گیا۔ ایک ملک میں 300 سرکاری ملازمین نے 6 تھنکنگ ہیٹ ٹیکنیک استعمال کی اور ان کے سوچنے کی صلاحیت 493% بڑھ گئی۔ بقول ڈی بونو 5 سے 10% تک سوچ میں امپروومنٹ آنا بہت بڑا کام ہے، تو 500% لازماً ایک میریکولس انکریز ہے۔ عدالت کی جیوری کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا، فیصلے میں 3 گھنٹے لگے۔ اسی طرح کے ایک اور مقدمے میں جیوری نے 6 تھنکنگ ہیٹ ٹیکنیک کو استعمال کیا اور فیصلہ 15 منٹ میں ہو گیا۔ کئی ترقی یافتہ ممالک کے اندر چھوٹے بچوں کو 6 تھنکنگ ہیٹ ٹیکنیک سکھائی جاتی اور ان میں غیر معمولی مینٹل سکل پائی گئی۔ دنیا بھر میں بہت ساری کمپنیز 6 تھنکنگ ہیٹ کی ٹیکنیک کو استعمال کر رہی ہے، جیسے سیمن، ناسا، ڈیو پونٹ، NTT جاپان، شیل، مارزیٹو،
اٹلی، برٹش ایئر ویز اس کو کامیابی سے استعمال کر چکے ہیں۔ 6 تھنکنگ ہیڈ پہ گفتگو کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے سوچنے کے 2 بڑے مسائل کون سے ہیں۔ پہلا مسئلہ، کسی ولیمے پہ بیٹھے ہیں، کوئی آدمی لیٹ آیا، پوچھا بھئی کہ دیر سے کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا جی ٹریفک جو ہے وہ بلاک تھی۔ ادھر سے کو بندہ بولا ٹریفک تو بلاک ہونی ہے، لوگ تیزیاں دکھاتے ہیں۔ ادھر سے کو بولا لوگ تیزیاں دکھاتے ہیں جی، اس سے حادثات ہوتے ہیں۔ ادھر سے کو بندہ حادثات تو ہوں گے، قانون ہی کوئی نہیں ہے۔ ادھر سے بندہ بولا قانون تو ہے، عمل کوئی نہیں کرتا۔ اور بندہ بولا قانون پہ عمل کروانا جو ہے یہ تو حکومت کا کام ہے۔ ادھر سے کو بول رہا ہے او حکومت تو جی چند خاندانوں کی ہے۔ ادھر سے کو بولتا ہے او چند خاندان جو ہیں یہ انگریزوں نے دیے ہیں۔ اب کو اور بول رہا ہے انگریزوں کی کیا بات ہے جی، ان میں نظم و ضبط بہت زیادہ ہے، ہر چیز ان کی ٹھیک ہے۔ ادھر سے آپ کو بولتا ہے نہیں جی صرف انگریز ہی نہیں، سارے گورے ٹھیک ہیں۔ اور جسٹن ٹروڈو کو دیکھا ہے عام لوگوں کی طرح بسوں پہ سفر کرتا ہے، کتنا سادہ ہے۔ اب کوئی بندہ سادگی پہ شروع ہو گیا، اور سادگی جی ختم ہو کے رہ گئی۔ نوجوانوں کے کپڑے دیکھیں، نوجوانوں کے بال دیکھیں، یعنی سوچ جو ہے منکی کی طرح ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر چھلانگیں لگاتی رہتی ہے اور پوری دنیا کا چکر لگاتی ہے اور ہر موضوع کو کھول کے رکھ دیتی ہے۔ اور اس کے بعد کھانا کھل جاتا ہے اور لوگوں کے چہرے کھل جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کے منہ کھل جاتے ہیں اور گفتگو کسی بغیر نتیجے کے ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم بہت سارے موضوعات کو اکٹھے کھول دیتے ہیں۔ ڈبونو کے مطابق سوچنے کے عمل کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ایک وقت میں کئی موضوعات کے اوپر اکٹھے سوچنا ہے۔ اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ کنفیوژن مختلف موضوعات کی سوچوں کو گڈمٹ کرنے کا نام ہے۔ ڈبونو اس کتاب میں گڈمٹ سوچ کی جگہ ایک موضوع پر فوکس سوچ کو پیش کرتا ہے، جس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ سب ایک ہو کر ایک وقت میں ایک جگہ پر ایک ایک کر کے ایک موضوع پر سوچیں۔ دس از دی سینٹرل پوائنٹ آف دس بک۔ سوچنے میں ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی گھریلو گفتگو ہو رہی ہو، دوستوں رشتہ داروں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہو، میٹنگز میں ہو، ٹاک شوز میں ہو، حتیٰ کہ اسمبلی میں ہو، تو دلائل اور جوابی دلائل، اختلاف در اختلاف اور آوازیں اور لڑائی جھگڑے اور یہ شروع ہوتے ہیں۔ تو ڈبونو کے نزدیک ان لڑائی جھگڑوں کی وجہ جو ہے وہ ایڈورسیریل تھنکنگ ہے، جس میں ہم سارا زور اپنے آپ کو درست اور دوسرے کو غلط ثابت کرنے پہ لگا دیتے ہیں۔ اس نے اس کے مقابلے میں پیرلل تھنکنگ کا آئیڈیا دیا۔ واٹ از پیرلل تھنکنگ؟ تھنکنگ فوکسڈ ان ون ڈائریکشن۔ پیرلل تھنکنگ کے اندر الائنمنٹ آف تھاٹس ہوتی ہے انسٹیڈ آف کنفرنٹیشن آف تھاٹس۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے برک اور بلاک ہوتے ہیں بچوں کے، تو بچے کیا کرتے ہیں سارے بلاکس جو ہیں وہ اکٹھے کر لیتے ہیں۔ اسی طرح پیرلل تھنکنگ میں جو کوئی بندہ رائے دیتا ہے اس پرابلم کے سلوشن کے لیے وہ ساری رائے اکٹھی کر لی جاتی۔ اب بچہ ہوم بنانا چاہتا ہے تو جو بلاک فٹ ہوتا ہے یا جو برک فٹ ہوتی ہے وہ اس کو لیتا جاتا ہے، رکھتا جاتا ہے اور اپنا مکان بناتا جاتا ہے۔ اسی طرح پیرلل تھنکنگ میں جو رائے جتنے لوگوں نے دی ہے جو فٹ آ رہی ہوتی ہے اس کو لیتے جاتے ہیں اور پیرللی آگے اس سلوشن کی طرف موو کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر بیسک آئیڈیا ہے۔ ایڈورڈ ڈبونو کہتا ہے کہ ہمارے جو روایتی انداز ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں انفارمیشن کو، ایموشنز کو، رسکس کو، بینیفٹس کو اور کریٹیوٹی کو۔ تو یہ جو ساری سوچیں ہیں جو کہ ہم ایک فیصلہ کرنے میں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کو گڈمٹ کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے وہ ایک گیند کو ایک ساتھ کئی گیندوں کو اچھالنے والی شوبدہ بازی سے ہماری گفتگو جو ہے ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ ڈبونو کہتا ہے کہ فوکسڈ تھنکنگ کا پروسیس دیتا ہے کہ ایک وقت میں آپ صرف انفارمیشن لے لیں، ایک وقت میں آپ ایموشنز لے لیں۔ اس میں وہ مثال دیتا ہے کہ جب جہاز جو ہے وہ لینڈ کرنے لگتا ہے تو کار پارکنگ کے اوپر سے گزرتا ہے۔ اگر آپ یلو کلر کی کار دیکھنا چاہیں تو آپ تمام یلو کلر کی کاریں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بیک وقت 5 مختلف رنگوں کی کاریں دیکھنا چاہیں تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ڈبونو یہاں پر سلیکٹیو پرسیپشن کی بات کر رہے ہیں۔ سلیکٹیو پرسیپشن ایک سائیکالوجی کی ٹرم ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک خاص اینگل سے دیکھنا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو ایک مثال دیتے ہیں۔ ایک ٹیچر ہے، وہ کلاس میں آتی ہے اور بچوں سے کہتی ہے ٹیل می دی تھنگز آف ریڈ کلر ان دی کلاس۔
تو بچے سوچ کے، ایک بچہ کہتا ہے کیپ آف بال پوائنٹ از ریڈ، کوئی اور کہتا ہے فلاور آن دا سینری از ریڈ، کوئی کہتا ہے ٹائٹل آف دا بک از ریڈ. وہ کہتے ہیں اوکے 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 یو آر فیلنگ ڈیفیکلٹی، آپ کو مشکل ہو رہی ہے، کل میں آؤں گی تو آپ سے یہی سوال کروں گی، آپ نے مجھے ریڈ کلر کی چیزیں بتانی. اگلے دن جب بچے کلاس روم میں آتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ٹیچر نے ریڈ کلر کی چیزوں کو پوچھنا ہے، تو سارے بچے کلاس روم کو ریڈ کلر کے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب ٹیچر آتی ہے تو وہ سوال کرتی ہے کہ ٹیل می دی تھنگز آف ریڈ کلر ان دی کلاس. تو ساری کلاس جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دیتی. تو ایک بچے کو کھڑا کرتے تو وہ کہتے ہیں ہاں دی کیپ آف بال پوائنٹ از ریڈ، فلاور آن دا سینری از ریڈ، ٹائٹل آف دیٹ بک از ریڈ، ribbon of your shirt is red, your lipstick is red, your cheeks are red. Okay, followed it. تو اب وہی بات ہو گئی کہ اگر یلو کلر کی گاڑیاں دیکھنا چاہیں گے ڈبونو جب کہہ رہے ہیں تو وہ ساری نظر آ جائیں گی. تو ڈبونو کا مقصد یہ ہے کہ ایک جو ہے سلیکٹو پرسیپشن کو استعمال کیا جائے، ایک موضوع کو سامنے رکھا جائے. تو ڈبونو جو 5 موضوعات ہیں، انفارمیشن، ایموشن، رسکس، بینیفٹس اور کریٹیوٹی کو 5 مختلف رنگوں کے ہیٹ پہن کر ان کو سوچا جاتا ہے، اور ہر موضوع کے لیے الگ الگ ہیٹ ہے. یہ 6 قسم کے ہیٹس ہیں، جن میں سے 5 ہیٹ جو ہیں وہ مختلف موضوعات کے متعلق ہیں، اور ان ہیٹس کو فزیکلی بھی آپ پہن سکتے ہیں اور ان کو میٹافوریکلی بھی یوز کیا جا سکتا ہے. وائٹ ہیٹ جو ہے یہ وائٹ روشنی کا رنگ ہے، یہ انفارمیشن کی علامت ہے. وائٹ ہیٹ پہن کر آپ یہ دیکھتے ہیں سارے لوگ کہ کون کون سی انفارمیشن اویلیبل ہے اور کون سی انفارمیشن جو ہے وہ نیڈڈ ہے، اور جو انفارمیشن نیڈڈ ہے اس کو کیسے حاصل کیا جائے. ایک کمپنی کے سی او نے میٹنگ بلائی اور اس نے پوچھا کہ ہماری کمپنی کی سیل کم ہے. تو ایک جو انفارمیشن وائٹ ہیٹ کے تحت آئی وہ یہ تھی کہ ہم نے 100 دکانداروں سے رابطہ کیا، صرف 40 دکانداروں نے ہمارے 2 آئٹم لیے. دوسری انفارمیشن یہ آئی کہ 70% جو ہیں خریداروں نے یہ بتایا کہ آپ کی جو ریٹس ہیں وہ زیادہ ہیں. تیسری انفارمیشن یہ آئی، کسی ممبر نے بتایا کہ میں نے چیزیں جو مارکیٹ میں ہماری آئٹم جیسی چیزیں موجود ہیں ان کا معیار ہماری چیزوں کے معیار کے مطابق ہے، ریٹ ان کا کم ہے. تو صرف ان وائٹ ہیٹ کے ساتھ ہی سلوشن جو ہے وہ مل چکا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کی ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کی سیل کم ہے، حالانکہ ابھی 5 ہیٹ باقی ہیں. دوسرا ہیٹ ہے ریڈ ہیٹ. ریڈ جو ہے یہ سرخ گلاب کا رنگ ہے، خون کا رنگ ہے، سرخ گالوں کا رنگ ہے، یہ ایموشن کی علامت ہے. ریڈ ہیٹ پہن کر آپ فیلنگز، ایموشنز، انٹویشنز اور گٹ ریئیکشن کے بارے میں سوچتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ لوگوں کے چھپے ہوئے ایموشنز کون سی ہیں، چونکہ اور فیصلے کے اندر آپ کے ایموشنز بھی شامل ہو جاتے ہیں، چونکہ انسان اوورآل جو ہے ایک ایموشنل بینگ بھی ہے، ایک لاجیکل بینگ ہونے کے ساتھ ساتھ. ایک ڈاکٹر تھا تو اس نے کہا کہ میں نے لیڈی ڈاکٹر سے شادی کرنی ہے، اور وہ اس نے بتایا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا دونوں کو پروفیشن سیم ہوگا تو ہمیں ایک دوسرے سے انٹیمیسی کرنے میں آسانی ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ ہم دونوں مل کے ارننگ کریں گے تو ہماری اکانومک سٹیبلٹی ہوگی. تو کچھ عرصے کے بعد اس کا ایک دوست آیا تو اس کو جب ملا تو اس سے پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے. تو اس نے کہا اچھا تم نے لیڈی ڈاکٹر پھر ڈھونڈ ہی لی؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو لیڈی ڈاکٹر سے شادی نہیں کی. اس نے کہا تمہاری تو ڈیمانڈ تھی کہ میں نے لیڈی ڈاکٹر سے شادی کرنی. کہتا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کی آنکھیں اور جو بال ہیں وہ مجھے پسند آ گئے. تو اس نے جو ڈیسیژن لیا وہ ایموشن کی بنیاد پہ لیا. تو بہت سارے زندگی میں ہم ایموشن کی بنیاد پہ بھی ڈیسیژن لے لیتے ہیں. تیسرا جو ہیٹ ہے وہ بلیک ہیٹ ہے. یہ اندھیرے کا رنگ ہے اور یہ ڈارک سائڈ کی علامت ہے. یہ نیگیٹو ہیٹ ہوتا ہے. اس میں ویکنیسز کو دیکھتے ہیں، رسکس کو دیکھتے ہیں، اور اس میں کرٹیکل ایویلیویشنز کرتے ہیں بجٹ کے حساب سے،
कल्चर के हिसाब से, एथिक्स के हिसाब से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हिसाब से, और फिर उन वीकनेसेस जो हैं उनको रिमूव किया जाता है। ये हैट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब कोई डिसीजन आप ले रहे होते हैं तो जो जो रिस्क जो आपको फ्यूचर में आ सकते हैं, आप यहीं पे उनका सोच के उनका हल निकाल लेते हैं। यहाँ मुझे एक इस मिसाल में दूंगा कि एक आदमी ने पूरा गोदाम जो है वो मास्क के साथ भर लिया, 600 रुपए का उसने मास्क का एक डब्बा लिया। अब उसने हुआ ये कि टाइम के बाद वो जो बीमारी थी वो कंट्रोल हो गई, कुछ लोग उसके आदी हो गए। दूसरा ये है कि बहुत सारे कंपनीज और आ गई, उन्होंने मास्क बनाने शुरू कर दी, तो मास्क का डब्बा 180 पे बिकना शुरू हो गया, 200 पे और 220 पे बिकना शुरू हो गया। अब उसने 600 का लिया, उसको बहुत सारा नुकसान हो गया। उसकी वजह क्या है कि उसने ब्लैक हैट को यूज़ नहीं किया। क्यों? अगर वो उस वक्त सोच लेता कि आने वाले रिस्क हैं, ये बीमारी ख़त्म हो सकती है। दूसरा ये है कि अगर इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अननेचुरल प्रॉफिट है तो और इन्वेस्टर्स भी यहाँ आ सकते हैं, तो उसने रिस्क्स को नहीं सोचा और ना ही उनका सोल्यूशन निकाला। चौथा हैट है येलो हैट। ये सनलाइट का रंग है, ये उम्मीद का रंग है। इसमें हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं, बेनिफिट्स को देखा जाता है और वैल्यूज़ को देखा जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जब आप किसी चीज़ के बेनिफिट्स को देखते हैं तो आपके अंदर एक ड्राइविंग फोर्स पैदा होती है। यहाँ मैं मिसाल दूंगा आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की, कि जब वो बहुत ज़्यादा वज़न उठा रहा था और कई कई घंटों मेहनत कर रहा था, तो उसके दोस्त ने उसको कहा कि तुम थकते नहीं? उसने कहा जब थक तो जाता हूँ, लेकिन जो ही थकता हूँ मैं मिस्टर यूनिवर्स के बारे में सोचता हूँ। जब सोचता हूं तो मेरे अंदर एनर्जी आ जाती। तो जब भी कोई डिसीजन आप ले रहे होते हैं तो आप उसके जब बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं तो आपके अंदर एक ड्राइविंग फोर्स पैदा हो जाती है। पांचवा हैट जो है वो ग्रीन हैट है। ये नए पत्तों का रंग है, ये नई शाखों का रंग है, ये नई सोच का रंग है, ये क्रिएटिविटी का रंग है, ये पॉसिबिलिटी का रंग है, ये लैटरल थिंकिंग का रंग है। चूँकि मार्केट के अंदर, रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हर फील्ड के अंदर जो न्यू यूज़फुल थिंग है यानी क्रिएटिविटी जब आती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ मुझे एक मिसाल याद आ रही है कि क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो किसी ने एडवर्ड बोनो से सवाल किया कि क्राइम जो है इनको कैसे रोका जाए। तो 1971 के न्यूयॉर्क टाइम में एडवर्ड बोनो ने ये बात उसके नाम से छपी कि हर आदमी जो है वो पुलिसमैन बन जाए। तो उसके बाद नेबरहुड वॉच का कंसेप्ट आया। नेबरहुड वॉच क्या है कि हर आदमी अपने नेबर के ऊपर नज़र रखे कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं कर रहा या कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म करे। तो और ये अमेरिका की 20,000 बस्तियों में राइज है और उन बस्तियों के अंदर क्राइम रेट बहुत कम है। तो क्रिएटिविटी जो है उस चीज़ की वैल्यू और वर्थ को जो है वो बढ़ा देती। ये 5 हैट के बाद जो छठा हैट है वो ब्लू हैट है। ये नीले आसमान का रंग है, ये बिग पिक्चर का रंग है, ये कोई कंपनी के ये सारे हैट्स को ओवरलुक करता है, सारे मेंबर्स को ओवरलुक करता है। ये सबसे पहले आकर बताता है कि प्रॉब्लम कौन सी है और कौन सा हैट जो है वो पहनना है। और इसके साथ साथ जो ब्लू हैट है, ये चूँकि आसमान भी ऊपर से नीचे देख रहा होता है, ब्लू हैट पूरे इस थिंकिंग प्रोसेस को जो है वो देखता रहता है। ये फैमिली में अगर लें तो फैमिली का जो सरबराह है वो हो सकता है। मीटिंग्स वगैरह अगर ऑफिशियल लें तो उसमें जो हायर ऑफिसर होगा वो ब्लू हैट पहनेगा। इसने सारे प्रोसेस को कंट्रोल करना है। ये थिंकिंग नहीं है, ये थिंकिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे एशियन लोगों के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वो इसलिए जानना ज़रूरी है ताकि हमारे अपने कल्चर के हिसाब से 6 थिंकिंग हैट को हम भी अप्लाई कर सकें। पहली चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो घर का मर्द होता है, खावद होता है, वो मोस्टली वाइट हैट ही पहना रखता है। वो हर चीज़ को लॉजिक के हिसाब से, इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखता है।
اور ہماری جو خواتین ہیں عام طور پہ وہ ریڈ ہیٹ ہی پہنی رکھتی، وہ ہر چیز کو جس میں لاجک اور انفارمیشن بھی چاہیے ہو وہاں بھی ایموشنز لے آتی. تو ان چیزوں کو جب ہم فیملی میٹنگ کریں تو اس چیز کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. اب پھر بلیک ہیٹ بھی ہماری سوسائٹی میں ہمیں بہت عادت ہے لوگوں کو کرٹیسائز کرنے کی کہ اس میں یہ نیگیٹو پوائنٹس ہیں، لیکن بلیک ہیٹ جو ایڈورڈ ڈی بونو نے دیا ہے اس میں آپ نے رسکس اور ویکنیسز کو دیکھنا ہے اور ان کا سلوشن دینا ہے. جبکہ ہم ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ویکنیس کو اور رسک کو دیکھا تو جاتا ہے، سلوشن نہیں دیکھا جاتا ہے. تو بلیک ہیٹ کے اوور یوز ہونا بھی خطرناک ہو سکتا ہے. گرین ہیٹ تو ہم ذرا کم ہی استعمال کرتے ہیں. اور بلیو ہیٹ جو ہے، بلیو ہیٹ کے اندر ہمارے ایشین میں ایک پرابلم ہے. ہمارا یہ مسئلہ یہ ہے کہ گھر کے فیملی کا سربراہ یعنی والد جو ہے وہ فیصلے نہیں کر رہا ہوتا ہے. ہر فیملی میں ایک چاچا ہوتا ہے، ایک ماما ہوتا ہے جو کوئی پیسے حساب سے یا غصے کے حساب کسی حساب سے یا کوئی پولیٹیکل کسی حساب سے وہ تھوڑا سا اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ ساری فیملی کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے. تو اس نے بلیو ہیٹ پہنا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ 4-5 بندے آپ دیکھیں گے کہ بلیو ہیٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں یہ پرابلم ہو جائے گا. تو بلیو ہیٹ یا تو دادا جان پہنے یا والد صاحب پہنے اگر آپ فیملی ڈسین کر رہے ہیں. آرگنائزیشن میں تو ظاہر ہے سی او ہی پہنے گا یا کسی آفیسر دفتر ہے تو وہاں پہ بھی اس کا سربراہ ہی پہنے گا. تو یہ چھوٹی سی چیزیں تھیں تاکہ ہم ان ہیٹس کو اپنے کلچر کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکیں. اس کی جو نیٹ سمری ہے وہ 3 چیزیں ہیں: فوکسڈ تھنکنگ، ٹیم تھنکنگ اور پیرلل تھنکنگ. اب اس کے ریویو کی طرف آتے ہیں. ڈی بونو نے کلرڈ ہیٹ کا ذکر سب سے پہلے 1971 میں لیٹرل تھنک آف مینجمنٹ جو بک تھی اس میں کیا تھا. اس کے اوپر اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کلرڈ ہیٹ جو ہیں یہ ڈی بونو نے کہاں سے لیے ہیں. ڈی بونو نے کلرڈ ہیٹ جو ہیں اگر ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو جو تبت بدھسٹ کلچر ہے تو وہاں اس کے اندر ایک خاص سوچ رکھنے والے، ایک نظریہ رکھنے والے ایک خاص قسم کا ہیٹ پہنتے ہیں. مثلا یلو ہیٹ جو ہے یہ جی لوگ سیکٹ والے پہنتے ہیں اور ریڈ ہیٹ جو ہے نینگماک سیکٹ والے یہ لوگ پہنتے ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں دوسری دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جو ریلیجن ہیں، سیکٹس ہیں، ان میں جو ہیڈ کورنگ ہے وہ ایک خاص ڈائریکشن آف تھاٹ کو شو کرتی. تو تیسری ہم اگر چیز دیکھتے ہیں کہ چائنیز کے اندر جو ہے گرین ہیٹ جو ہے یہ سمبلائز کرتا ہے کوکول کو. کوکول جو ہے ہسبینڈ ہے انفیتھفل وائف کا، اور 2003 میں گرین ہیٹ اس پہ فلم بھی بنی تھی. اور اس کے علاوہ کمپیوٹر میں بھی کلرڈ ہیٹ یوز ہوتے ہیں. وائٹ ہیٹ ہیکرز ہوتے ہیں جو ہیک کرتے ہیں بینیفیشل پرپس کے لیے، اور بلیک ہیٹ ہیکرز ہوتے ہیں وہ ہیک کرتے ہیں میلاولنٹ پرپس کے لیے. تو ایڈورڈ ڈی بونو اپنے ہیٹس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ دنیا کے مختلف جو خطے ہیں ان میں ہیٹ کا تعلق سوچنے کے ساتھ ہے، چونکہ ہیٹ سر پہ پہنا جاتا ہے اور سر جو ہے اس کا کام سوچنا ہے. دوسری وہ یہ وجہ بتاتا ہے کہ ہیٹ کو اتارا بھی جان سکتا ہے، ہیٹ کو پہنا بھی جا سکتا ہے اور ہیٹ دوسروں کو نظر بھی آتا ہے. تو تیسری وہ یہ وجہ بتاتا ہے کہ میں نے مختلف جو رنگ ہیں ان کے میننگ کے حساب سے جو ان کے میننگز نکل رہے ہیں اس طرح کی سوچ جو ہے ان کے ساتھ اٹیچ کی ہے تاکہ آسانی ہو. کہتا ہے میں گریک ٹرمز بھی یوز کر سکتا تھا، اس سے میری علمیت کا روپ تو پڑ جاتا لیکن لوگوں کو بات سمجھ نہ آتی. مثلا فار ایگزامپل اب بلیک ہیٹ ہے تو بلیک ہم کہتے ہیں، ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں، وہ اس کی بڑی کالی زبان ہے، یعنی جو بندہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ آج بڑا گرین موڈ میں ہو، جو کریٹو ہوتا ہوں گرین موڈ کہہ دیتے ہیں. ریڈ ہر جگہ یہ ایموشن، دلہن جو کپڑے پہنتی ہے وہ ریڈ کلر کے ہوتی ہے، ریڈ ایک ایموشنز کا کوئی کلر ہے. تو یعنی یہ کلر جو ہے اس طرح کی سوچ کو اٹیچ کرتے ہیں اور اس کو یاد کرنا جو ہے وہ بڑا آسان ہے. تو دوسری جو اس میں بات ہے وہ ٹیم تھنکنگ کی ہے. 6 تھنکنگ ہیٹ میں جو ٹیم تھنکنگ کا کنسیپٹ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ایک آدمی کی سوچ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی جتنی کہ پوری ٹیم مل کے جو ہے وہ سوچ رہی ہوتی. ٹیم رول کی افادیت پہ ایک انگریز ریمنڈ بلبن نے 40 سال ریسرچ کی اور ایک کتاب لکھی 1981 میں، مینجمنٹ ٹیمز. اس میں بلبن نے ٹیم رول تھیوری پیش کی جو دنیا کی بڑی آرگنائزیشن میں رائج ہے. بلبن نے 3 قسم کے رول بیان کیے ہیں: ایکشن اورینٹڈ رول،
پیپل اورینٹڈ رول اور تھاٹ اورینٹڈ رول. اور ان 3 رولز کو آگے 3 سب رولز ہیں، یعنی 9 رولز ہیں. یعنی کوئی اگر جو ٹیم ہے وہ ان 9 رولز کو پرفارم کر لیتی ہے تو بلبن کہتا ہے اس کی سکسیس 99% نہیں ہوگی، 100% ہوگی. اور اس کا اس لیے ٹیم رول ماڈل دنیا میں بہت زیادہ پاپولر ہے. تو اس نے یہ کتاب جو مینجمنٹ ٹیم لکھی تھی 1981 میں لکھی تھی، اور ایڈورڈ بونو نے اپنی کتاب 1986 میں یعنی اس سے 5 سال بعد لکھی ہے. تو یہ جو ٹیم تھنکنگ ہے شاید ڈی بونو نے بیلبن کی ورک کو بھی دیکھا ہو. ڈی بونو دنیا کا پہلا شخص ہے جس نے سوچنے کے عمل میں فیلنگ، ایموشنز، انٹویشنز، گٹ ریئیکشن کو شامل کیا. اس سے پہلے لاجیکل تھنکنگ اور ایموشنل تھنکنگ کو ہمیشہ سے علیحدہ رکھا گیا. یہاں یہ جو ریڈ ہیٹ ہے، جو تھنکنگ پروسیس کے اندر ایموشنز کو ایڈ کیا گیا ہے، اس کی انڈورسمنٹ ہمیں ملتی ہے. ایک کینیڈین جرنلسٹ ہے میکلم گلیڈول، اس نے 4 کتابیں لکھی ہیں، چاروں ہی اس کی بیسٹ سیلر ہیں. تو اس نے 2005 میں ایک کتاب لکھی تھی بلنک، دی پاور آف تھنکنگ وداؤٹ تھنکنگ. کمال کی کتاب ہے. تو اس میں اس نے اس کا ایک لائنر سمری یہ ہو سکتی ہے کہ انٹویشن اور گٹ فیلنگ پر توجہ دے کے کوئک اور ایفیکٹو ڈیسیژن جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں. تو ایڈورڈ بونو نے آلریڈی انٹویشن اور گٹ فیلنگ کو اپنے پروسیس میں شامل کیا. انٹویشن کے بارے میں ڈی بونو نے جو مشورہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ انٹویشن آپ کا مشیر ہے، لیکن آپ اس کا ماضی دیکھ لیں کہ ماضی میں اس مشیر نے جو آپ کو مشورے دیے ہیں وہ ٹھیک تھے. اگر وہ مشورے ٹھیک ہیں تو آپ اپنی انٹیویشن سے فائدہ لے لیں. اگر مشیر نے ماضی میں دھوکہ دیا ہے تو اس کو سائڈ پہ کر دیں. تو انٹیویشن کو بھی ڈی بونو نے سائنٹیفکلی کر دیا. ویسے ہماری سوسائٹی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بزرگ عموماً یہی بات کرتے ہیں کہ یہ کام ہے مجھے لگتا ہے ٹھیک نہیں ہوگا، یہ کاروبار نہیں چلنے والا، یہ رشتہ میرا دل کہتا ہے کہ ٹھیک ہوگا، اور دیکھا گیا ہے کہ اکثر ان کے جو فیصلے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں. اگلا جو اس کے اوپر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ڈی بونو نے ہر ہیٹ کے لیے 2 منٹ کا ٹائم رکھا ہے، اور اس نے ریکمینڈ کیا ہے کہ جو وائٹ ہیٹ ہے یعنی انفارمیشن والا ہیٹ ہے اس کے سیکشن کو لمبا ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ ڈی بونو کہتا ہے کہ ریڈ ہیٹ سے بچ کے رہنا ہے کہ اس سے کنفرنٹیشن بھی شروع ہو سکتی ہے اور نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس کو 30 سیکنڈ سے اوپر نہیں جانا. گویا ڈی بونو جو ہے انفارمیشن اور لاجک کو جو ہے وہ زیادہ اہم سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے تھنکنگ پروسیس میں ایموشنز کو شامل کیا ہے، لیکن ڈومینیشن جو غلبہ ہے وہ لاجک اور انفارمیشن کا ہی ہے. اچھا، آخر پہ آپ کو ایک مثال دیتے ہیں اور جس میں ہم کوئی فیصلہ کریں گے اور یہ 6 ہیٹس جو ہیں ان کو استعمال کریں گے. ایک فیملی ہے جس کے پاس موبائل نہیں ہے، تو انہوں کے فیملی ہیڈ یعنی فادر نے کہا اپنے بیوی اور بچوں کو کہ آج ہم 6 تھنکنگ ہیڈ کے ذریعے ڈیسیژن کریں گے. اور چونکہ اس نے بلیو ہیڈ پہنا، چونکہ وہ بڑا تھا اس نے بلیو ہیڈ پہنا اور اس نے آ کے پرابلم بتائی جس کا سلوشن نکالنا تھا. اس نے کہا ہمارے پاس 30,000 روپے ہیں اور ہم اس میں موبائل خریدنا چاہتے ہیں. کون سا موبائل خریدا جائے، کس اسپیسیفکیشن کا خریدا جائے اور کس کمپنی کا خریدا جائے کہ وہ ہماری ضروریات کو اور ہم اس سے زیادہ فائدہ لے سکیں. پھر اس نے کہا کہ سارے وائٹ ہیٹ پہن لیں. اس کی بیوی اور اس کے بچوں نے وائٹ ہیٹ پہن لی. یہ واقعتاً وائٹ ہیٹ نہیں پہنا، یہ امیجنیشن میں پہننا ہوتا ہے کہ اب آپ نے انفارمیشن کی بات. تو انہوں نے سب نے وائٹ ہیٹ پہن لی ہے، یعنی اب صرف بات ہوگی معلومات کی کہ کون کون سی معلومات ہیں اور کون سی لینی. تو انہوں نے کہا جی موبائل کی جو نا، ایک بندے نے کہا میموری زیادہ ہونی چاہیے، 128 GB ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے کانٹیکٹ سیف ہو سکیں اور جو ویڈیوز ہیں اور جو پکچرز ہیں اس کو سیو کر سکیں. پھر ایک طرح سے انفارمیشن یہ آئی کہ موبائل کا اگر کیمرہ اچھا ہو تو اس کی کوالٹی یعنی 48 پکسل کا ہو تو ہماری جو کیپچرنگ ہے فوٹوز اور ویڈیوز ہیں وہ کوالٹیٹیو ہوں گی. تو یہی ہم نے بیسیکلی کام کرنے، اور اس سے ہم XYZ کمپنی کا موبائل خرید سکتے ہیں. یہ انفارمیشن جو اویلیبل تھی. اب ایک بندے نے مشورہ دیا کہ اس اسپیسیفکیشن کا جس میں کیمرہ اچھا ہو، جس کی میموری اچھی ہو، ہم سیمسنگ اور آئی فون کا کون سا ماڈل خرید سکتے ہیں. یہ انفارمیشن نیڈڈ.
اب وائٹ ہیٹ سب نے اتار دیا. جو فادر ہے انہوں نے کہا آپ سارے کے سارے ریڈ ہیٹ پہن لیں. اب ایموشنز، فیلنگ، انٹویشنز، گٹ ریئیکشن کے بارے میں سوچنا ہے. تو انہوں نے کہا جی موبائل سے ہم تصویریں بنائیں گے، برتھ ڈے ہوگی اس کی پکچرز کھینچیں گے، کوئی ٹور پہ جائیں گے تصویریں کھینچیں گے، ویڈیو بنائیں گے. کسی نے کہا ہم خالہ جان سے ویڈیو کال پہ باتیں کریں گے جو جرمنی میں ہوتی ہیں، کیا مزہ ہے. یعنی اب اپنے فیلنگز اور ایموشنز جو ہیں وہ بیچ میں شامل ہو رہے ہیں. اس کے بعد اس نے کہا کہ اب سارے بلیک ہیٹ پہن لیں. یعنی اب ہم نے خدشات، رسک دیکھنے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتے ہیں، ڈینجر کیا ہو سکتے ہیں. تو پہلا آیا کہ موبائل جو ہے وہ تو 2 نمبر ہوتے ہیں. اچھا فوراً اس کا حل، اچھا ہم موبائل کسی بڑی مشہور دکان سے خریدیں گے جس کی اپنی کریڈیبلٹی ہو تاکہ ہمیں یہ ری پیکڈ موبائل نہ ملے. دوسرا ہے کہ موبائل گر جائے گا تو اسکرین ٹوٹ جائے گی، یہ رسک ہے. انہوں نے کہا جی ہم اس کے اوپر لگوا لیں گے پروٹیکٹر. پھر آئے کہ موبائل جو ہے یہ کوئی چھین بھی سکتا ہے، اکثر واردات ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا جو خطرے والی جگہ ہے جو ہوگی تو اس کا ہم 3310 لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. موبائل پہ ٹائم بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا اور پہ فکس کر رہتے ہیں کہ جی ہر آدمی جو ہے چونکہ گھر میں ایک ہی موبائل ہوگا، آدھا گھنٹہ سے 1 گھنٹے تک یوز ہوگا. انہوں نے اپنا ایڈجسٹ کر لیا. یعنی بلیک ہیٹ کے تحت جو خدشات تھے وہ سارے انہوں نے میں نے چند ایک بتائیں وہ سارے ڈسکس کر لیں اور اس کا سلوشن نکال لیں. اب آ گیا جی یلو ہیٹ. یلو ہیٹ میں بینیفٹس دیکھتے ہیں. تو ریلیشن شپ کے حساب سے دیکھا کہ دوستوں سے رابطہ ہوگا، رشتہ داروں سے رابطہ ہوگا، ٹیچر سے رابطہ ہوگا، سہیلیوں سے رابطہ ہوگا، ساروں سے. یعنی آپ کے ریلیشن شپ ہوں گے. انفارمیشن، انہوں نے کہا جی ہم پڑھائی کے اندر گوگل انکل سے ہیلپ لیں گے اور یوٹیوب آنٹی سے ویڈیوز دیکھ کے ہم اپنا نالج بڑھائیں گے. اور انٹرٹینمنٹ کے حساب سے پب جی کھیلیں گے، ٹی سیریز کے گانے سنیں گے، ٹک ٹاک پہ مستیاں دیکھیں گے. تو یہ اس کے بینیفٹس ہو گئے. اب گرین ہیٹ. گرین ہیٹ جو ہے کریٹیوٹی کا ہے. اب موبائل میں تو کریٹیوٹی آلریڈی ہوتی ہے، تو اب میں زبردستی کھینچ کے 2 کریٹیوٹی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جی موبائل ہے اس کے پیچھے ہم وائٹ بورڈ کی شیٹ لگا دیں گے. ٹھیک ہے. اب موبائل کی یہ جو سائڈ ہے یہ ہمارا وائٹ بورڈ مارکر بن گیا، کچھ لکھ لیا مٹا دیا، لکھ لیا مٹا لیا. ایک نیا کریٹیوٹی کا مطلب ہوتا ہے نیو یوزفل آئیڈیا. دوسرا یہ ہے کہ موبائل کی جو پچھلی سرفیس ہے اس کو کوئی رف کورنگ چلا دیں گے تو ایسے ایسے ہاتھ کرتے جائیں گے. ریفلیکسالوجی بھی ہوتی رہا. یہ ریفلیکس پوائنٹ جو ہے یہ وہ میڈیسن ہے جس میں ایک طریقہ ہے میڈیسن میں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو مختلف اعضاء ہیں، پارٹس آف باڈی ہیں، ان کے جو ریفلیکس پوائنٹ ہیں ہاتھ میں ہوتے ہیں، ان کو دبائیں تو وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ہم اس کا ایسے کریں گے اس کا جو کورنگ ہے بڑی اچھی لیں گے، اس میں کیز بھی رکھ لیں گے، اس میں پیسے بھی ویلٹ کے طور پہ یوز. تو یہ اس کا کریٹیو یوز ہو گیا. پھر اب بلیو ہیٹ جو ہے والد محترم نے پھر پہننا ہے. انہوں نے ساری جو پیرلل تھنکنگ ہوئی ہے اور فوکس تھنکنگ ہوئی ہے اور جو ٹیم تھنکنگ ہوئی ہے اس کا انہوں نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ 30,000 میں یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں اور اس طرح کا موبائل اس کمپنی کا اس جگہ سے اس جگہ جا کے ہم خریدیں گے. تو یہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ نیشنل لیول پہ، پروونشل لیول پہ، کمپنیز کے لیول پہ، آفیشل لیول پہ اور فیملی لیول پہ اور انڈیویجول لیول پہ آپ اکیلے بھی یہ ہیٹس پہن سکتے ہیں. شروع میں مشکل لگیں گے، بعد میں بہت آسان ہو جائے گی. 6 thinking hat is the new software of modern world. مختصراً 6 thinking hat کتاب کو پڑھنا اور بار بار پڑھنا ضروری نہیں، لازمی بھی ہے. جب 6 thinking hat کی ٹیکنیک ترقی یافتہ ملکوں میں بچوں کو پڑھائی جا رہی ہیں تو ہم کیوں آنکھیں بند رکھیں. فرینکلن کا کور ہمیں بلا رہا ہے. The sleeping fox catches no poultry. Wake up and put on the hats. These hats are De Bono hats. Thank you for paying attention. We will meet soon. Please stay tuned.